جی السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ اندر ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں، محمد مزمل۔ اور ہمارے ٹاپکس الحمدللہ جس طرح کور ہو رہے ہیں اور آپ کا فیڈ بیک آ رہا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ اندر ٹاپک ہے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، ہمارے آئین کے حوالے سے، جس میں 1935 سے جو آئین ہمارا چل رہا ہے گورنمنٹ کا، اس میں کافی چینجز کرنے کی ضرورت تھی جو ود دا پیسج آف ٹائم نہیں ہو سکی۔ انفارچونیٹلی جب 1956 میں آئین بنا، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی ڈیزالو ہو کر 1962 میں چلا گیا، 1962 سے ڈیزالو ہو کے 1973 میں چلا گیا۔ تو اس کے بعد چینجز ہوتی رہیں، امینڈمنٹ ہوتی رہیں، آئین میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، کیونکہ آئین ایک ایسا سٹرکچر ہے جو ملک کو چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں آپ نے جب انسان اس دنیا میں آیا تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور ان کے ساتھ ایک کتاب بھیجی جس کو آئین دستور کہتے ہیں، جو ایک کتاب ہے جو یہ رہنمائی کرتی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سیم ایسے ہی جب پاکستان بن گیا تو اس کو چلانے کے لیے ہمیں ایک منشور کی ضرورت تھی، ایک دستور کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، اور الحمدللہ پاکستان نے پہلا آئین 1956 میں بنا لیا۔ پھر اس آئین میں تبدیلیاں ہوتی گئیں، اور جب آپ کا جنرل ضیاء کا دور آیا، اور اس سے پہلے جو دور تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 کا آئین جو تھا اس کو تجویز کیا، اور اس میں جو ہے ایک بڑی تبدیلی لائے، جن میں سب سے بڑا کام جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا یہ تھا کہ انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا۔ اچھا، 1973 کے آئین میں کنٹریبیوشن جو تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، وہ بہت زیادہ تھی آئین بنانے میں۔ تو اس حوالے سے آئین جو ہے وہ ہمارا چلتا رہا اور تبدیلیاں ہوتی رہیں، فرسٹ امینڈمنٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فور، آخرکار 2010 میں جا کے جو ہے ہماری ایک اپروول آئی، جس میں آپ کے جنرل جتنے بھی تھے، مشرف کا دور گزرا اور جنرل ضیاء کا دور گزرا۔ تو 2010 میں جب گورنمنٹ چل رہی تھی، صدر آصف علی زرداری اس وقت کے صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو کام وہاں پر سٹارٹ کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ملک میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو ایک ری اسٹرکچر کیا جائے، کہ اس میں خاصی تبدیلیاں کی جائیں۔ تو سب سے پہلی تبدیلی تو انہوں نے یہ کی کہ میں ایک قانون سازی کرنا چاہتا ہوں، اور 102 آرٹیکل جو تھے وہ اس میں تبدیلیاں کی گئیں، آئین کی شکیں تبدیل کی گئیں، جس میں سب سے پہلے جنرل مشرف کا جو فریم ورک تھا اس کو چینج کیا گیا، جنرل ضیاء کے نام کو وہاں سے چینج کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے اس آئین میں آپ کو بتایا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے کی جائے گی، ججز کو کیسے اپوائنٹمنٹ کیا جائے گا، پریزیڈنٹ کرے گا، پارلیمنٹ کرے گی، جوڈیشری کرے گی، کون کرے گا ججز کو اپوائنٹمنٹ۔ اس میں بڑا اچھا ایک موقف پیش کیا گیا، انہوں نے بڑی اچھی وضاحت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں کی گئیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہمارا جو صدارتی نظام تھا اس کو پارلیمنٹری نظام میں چینج کیا۔ یہ ایک جو ہے بہت زبردست چینج تھا، ٹرانزیشن تھی فرام پریزیڈنٹ ٹو پارلیمنٹیرین۔ تو اس میں 1/3 میجورٹی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کر سکتی ہے کسی بھی وزیر اعظم کو۔ پھر اس میں جو ایک بڑی تبدیلی کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ صوبوں کو اختیار دیا گیا تھا، صوبوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ ان کو اناٹمی ان کی دی گئی تھی، ان کو جو ہے سوورنٹی ان کی جو ہے بحال کی گئی، اور ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ اپنے لوکل گورنمنٹس الیکشنز کروائیں، آیا کہ وہ تھرو الیکشن کمیشن کے تھرو ہوں، اور الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ بائی اپوزیشن یا ٹریجر جو ہے ہمارے بینچز، ان کے تھرو جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ضروری ہے۔ تو اس کے بعد ججز کی بھی، اور آرمی کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ انڈر دی فیڈرل گورنمنٹ کام کرے گی، اور اس میں کسی قسم کی وہ انوالومنٹ نہیں کرے گی حکومتی اداروں میں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش تھی جو یہ تجویز اس میں پیش کی گئی تھی۔ پھر وومن کوٹا جو تھا وہ اس میں دیا گیا، وومن کو جو ہے وہ فری اینڈ فیئر جو ہے ان کی الیکشن میں پارٹیسپیشن کو جو ہے وہ
جو ہے اسیس دی گئی، جس میں وومن نے بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ 70 سیٹیں جو تھیں وہ وومن نے امپاور کی ان 2013 کے الیکشن میں۔ تو اس طرح اور چلڈرن، ہمارے بچے جو نوجوان تھے، ان کو فری ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی۔ 16 ایئر تک جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ ایجوکیشن بھی اسی میں الاؤ کی گئی تھی۔ اچھا، پھر کیئر ٹیکر کی بات کر لیتے ہیں۔ ٹیکر سے کیا مراد ہے کہ وہ گورنمنٹ، جب اب ایک گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کر لیتی ہے تو اس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلش ہوتی ہے۔ تو وہ کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے؟ تو وہ ایسے اسٹیبلش ہوتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر اسٹیبلش کرتا ہے یا وہاں کا گورنر جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ کیئر ٹیکر میں بھی یہاں پر ایک جو ہے وہ میں کہوں گا کہ تبدیلی کی گئی، جو کہ ایک اچھی تبدیلی تھی۔ اور اس تبدیلی کے بعد جو ہماری ہائی کورٹس تھیں اور دوسری عدالتیں تھیں، وہ نارتھن ایریاز اور ویسٹ ایریاز میں جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پر وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ جاری ہو گئی۔ تو ہمارا جو اس آئین میں جو ہمارا NWFP تھا اس کو KPK میں کنورٹ کیا گیا، جو اس کا ایک نام تجویز کیا گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک اچھی اچیومنٹ تھی۔ پھر اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اچھا اپوزیشن لیڈر کو کیسے جو ہے وہ آپ نے لینا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کو آپ نے ایسے لینا ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر جو ہے اس وقت کا، وہ اپوزیشن لیڈر سے رابطہ کرے گا اور اس کے ساتھ 3 نام تجویز کرے گا، اور وہ 3 نام پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ پارلیمنٹ پھر اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ